آپ کو سناتا ہے، کچھ آپ کو کہنے سننے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ آپ اس خالی جگہوں کو خود پر کیجئے. اور اس طرح سے انسان جو ہوتا ہے باضابطہ طریقے سے ایک تخلیق کار کے مراحل سے گزرتا ہے اور وہ گوہر نایاب حاصل کرتا ہے اور زندگی کے ساتھ لگاؤ. جب بھی کسی پر مجھے لکھنا ہو تو میرا قلم مجھ سے ایک سوال ضرور کرتا ہے کہ تم دیانتداری سے یہ کام کرنا چاہتی ہو یا صرف فرمائشی پروگرام پورا کرنا چاہتی ہو. اور وہ یہ سوال مجھے ایک پرسرات پر کھڑا کر دیتا ہے جو ادیب اور اس شخص کے مابین ہو، اور یہی میرے قلم کا پیمانہ ہے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو میرا جواب ہوتا ہے کہ تحریر لکھنے والے کی تصویر ہوتی ہے اور کیمرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں اتنی جان ہے اور اتنی چاشنی ہے کہ اگر یہ ایک طویل کوئی افسانہ ہوتا یا کوئی ناول ہوتا تو بھی قاری کے لیے اسے شروع کر کے چھوڑنا ادھورا ممکن نہ ہو. کی کتاب کا نام ہے. جیسا کہ بانو ارشد صاحبہ جیسی ایک مدبر قلمکار نے جو کچھ لکھا ہے وہاں تک پہنچنا تو میرے جیسے ایک ناقص عقل کے لیے ممکن نہیں ہے. امید ہے کہ یہ چند سطور قبول کریں گے. تو ایک زمانہ تھا کہ سمندر پار کو پردیس کا نام دیا جاتا تھا. شاعر لوگ اپنے اشعار میں پردیس کی تکالیف اور مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی بندش سے دکھ اور درد کا اظہار کرتے اور آنکھوں کو نم کر جاتے تھے. مگر آج حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ ساری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی اور پردیس ایک روکھا اور متنازع لفظ بن کر رہ گیا. خاص کر وہ تارکین وطن جو بر صغیر کو الوداع کہہ کے یورپ، مشرق وسطیٰ یا دوسرے کئی ممالک میں آباد ہوئے مگر اپنے آبائی وطن سے بدستور رابطہ رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے سمندر پار تو باہر کے اب سمندر پار ہی رہا مگر وہ میٹھے میٹھے درد سے آشنا لفظ پردیس. جو تبصرے میں نے سنے اس سے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ راجہ الیاس صاحب نے نہ صرف ایک تحریری کام کی ہے بلکہ انہوں نے ایک بہت اہم اثاثہ چھوڑا ہے. کہانیاں ہے سمندر پار کی یہ داستانیں دلربا، ہے سمندر پار کی یہ داستانیں دلربا، مرحبا صد مرحبا الیاس راجہ مرحبا. تیرا اسلوب بیاں ہے منفرد اور دل نشین، تیری تخلیقات ذہنی ہے تیرے دل کی صدا. یہ جو کتاب ہوتی ہے وہ بھی مصنف کی یا شاعر کی اس کی وہ ذہنی تخلیق ہوتی ہے، تو اس کو بھی تخلیق کہا ہے. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، احسن الخالقین، تمام خالقوں میں سے بہتر خالق. اس کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے اور بھی خالق ہیں. تو مصنفین جو ہیں یہ بھی ان کی ذہن کی ایک پیداوار ہوتی ہے، اس لیے ذہنی تخلیقات ہیں. اور وہ دو اشعار اور ہیں. تجھ کو قدرت نے عطا کی پاکیے قلب و نظر، تجھ کو قدرت نے عطا کی پاکیے قلب و نظر، مدعا تیرا صدا ہے الفت نوع بشر. ہو ادب پارا اگر تفسیر آئین حیات، ہو ادب پارا پیس آف لٹریچر کوئی بھی ہو ادب پارا اگر تفسیر آئین حیات، اے بقا ہوتا ہے اس سے قلب انسان پر اثر. تو حضرات گرامی یہ کتاب جیسے کہ رائل صاحب نے ان کے یہ دل کی صدا ہے، جو کچھ انہوں نے محسوس کیا، تجربات دیکھے زندگی میں، مشاہدات ہیں، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے ان تمام کہانیوں کو جن کی تعداد 20 کے قریب ہیں ان کو جمع کر دیا ہے. اور سچی بات یہ ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں نے بھی جب اس کتاب کو پڑھا تو جی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو چھوڑا جائے. یعنی اس میں قطعاً بوریت کی کسی قسم کی احتاج کا احساس نہیں پیدا ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے جو پلاٹ ہیں کہانیوں کے وہ بڑے اسپاٹ ہیں، بڑے واضح، بڑے کلیئر، اس میں کوئی ابہام نظر نہیں آتا. اور کردار جو ہے اس کے جتنے انہوں نے جو کردار ہے تو حقیقی وہ، لیکن وہ پردے میں جو بات وہاں پاکستان میں دیکھیں، اگر آپ پاکستان کا خیال کریں تو وہ سمندر پار ادھر ہوگا، اور اگر وہاں ہوں گے تو ہمارے لیے یہ سمندر پار ہے. تو بہرحال یہ جذبات اور احساسات جو ہے انسان کے، ہاں وہ ایک جگہ رہے یا وہ دوسری جگہ چلا جائے، اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک انداز سے اگر آدمی کو باشعور ہے